کہ یہاں پہ بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ نے میں اسلام سے ایک روز پوچھا کہ میرا جی ایک شخص ہے جو بچپن سے طالب دنیا ہے، بچپن سے تاریخ دنیا ہے، فقیر ہے، اور ایک شخص ہے جو دنیا چھوڑ کر آتا ہے، ان دونوں کے درمیان کتنا فرق ہے؟ تو مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین و آسمان کا فرق ہے، جو جتنا چھوڑے گا اتنا اجر پائے گا، یہاں پہ 10 چھوڑے گا تو وہاں پہ 70 پائے گا۔ تو نے فرمایا دونوں میں جو ہے زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک شخص جو ہے دنیا دیکھا ہی نہیں، اب وہ ایک شخص ہے جو دنیا دیکھ کر جو ہے کما کر کرا کر جو ہے چھوڑ کر آ رہا ہے، اس بات کو اب اچھا سمجھنا ہے ہمیں کہ دنیا کیا ہے، یہ کسب کیا ہے۔ تو ثانی مہدی رضی اللہ عنہ جو ہی معلوم ہوا ہے کہ شخص ہے جو کسب کرتا ہے، مطلب نوکری کرتا ہے، اس کے بعد نوکری چھوڑ کر آتا ہے، اور ایک شخص جس نے جو ہے بچپن سے نوکری کی ہی نہیں، شروع سے طالب مولا رہا ہے، تو دونوں میں جو ہے زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مطلب یہ شخص جس نے نوکری کی، چاکری کی، اس کے بعد ترک کر کے آیا، یہ جو ہے بہت بلند مقام رکھتا ہے۔ تو مہدی موعود علیہ السلام نے جب یہ خلاصہ کیا تو اسی وقت پہ ثانی مہدی رضی اللہ عنہ جو ہے اپنا کمر بند باندھا اور ارادہ کیا کہ جو ہے آپ کسب کے واسطے نکلے، نوکری کے واسطے نکلے، اور جو ہے کسب کریں، اور اس کے بعد جو ہے ترک دنیا کریں۔ تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے وقت اس وقت جو ہے اسلام ظہر کی نماز کا وضو کر رہے تھے، سر کی مسیح پہ پہنچے تھے، ثانی مہدی رضی اللہ عنہ نے آ کے جو ہے اجازت طلب کی کہ جو ہے بندہ کسب کے واسطے، نوکری کے واسطے جا رہا ہے، اجازت دیجیے۔ تو اسلام نے یہ نہیں پوچھا کہ بھائی سید محمود کہاں جاؤ گے، کیسے رہو گے، کہاں پہ نوکری کرو گے۔ اسلام نے فرمایا کہ جو ہے رضا ہے، سوار ہو جاؤ، ہر جا کے باشد بیاد خدا باشد، یعنی جہاں کہیں رہو خدا کی یاد میں رہو، خدا پر یہ آسان ہے کہ بہت جلد ملاقات روزی کرے گا۔ اسلام نے صرف یہ ایک خاص ہم فرمان اسلام کا ہمیشہ جو سنتے ہوئے آئے، بہت مشہور فرمان ہے کہ ہر جا کے باشد با یاد خدا باشد، یعنی جہاں کہیں رہو خدا کی یاد میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر طرف ہے۔ اسلام نے دوسری کوئی اور وصیت نہیں کی۔ پھر بعد میں یہ فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے واسطے آسان ہے کہ بہت جلد ملاقات روزی کرے گا، دوبارہ جو ہے تمہیں لا کے ملا دے گا۔ یہ کہا ثانی مہدی رضی اللہ عنہ نے قدم اسی کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور اس کے بعد آپ جو ہے وہاں سے چاپنیا روانہ ہو۔ اب دیکھیے یہیں پہ جو کسب ہے ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کا، یہ بڑی خاص اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اب جتنے بھی قوم میں کاسبین ہیں ان کے واسطے جو ہے جو اجازت ملی ہے وہ کسب کی یہیں سے ہے کہ مہدی موعود نے جو ہے ثانی مہدی کو کسب کی اجازت دی ہے، اسی لیے ہم بھی کسب کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، دنیا کما رہے ہیں۔ لیکن اکثر ہماری قوم کے اس وقت اکثر ہماری قوم کے ہم سب جو ہے یہ ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کے کسب کے بہانے جو ہے اپنی دنیا کما رہے ہیں۔ ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کا کسب علانیہ بتا رہا ہے کہ آپ نے پوچھا وہاں پہ کہ میرا جی ایک شخص ہے جو بچپن سے طالب مولا ہے، بچپن سے تاریخ دنیا ہے، اور ایک شخص ہے جو ہے دنیا کو چھوڑ کر ترک کرتا ہے، دنیا نوکری چاکری کرتا ہے، اس کے بعد جو ہے خدا کی راہ اختیار کرتا ہے، دونوں میں کتنا فرق ہے؟ تو فرمایا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو اب یہ فرق کے واسطے، یہ بلند مقام حاصل کرنے کے واسطے ثانی مہدی نے جو ہے کسب اختیار کیا، نوکری دنیا کمانے کے واسطے نہیں، بلکہ یہ کسب کیا ترک کے واسطے۔ ہم کسب کر رہے ہیں دنیا کمانے کے واسطے، اچھا رہنے کے واسطے، اچھا کھانے کے واسطے، اچھی زندگی گزارنے کے واسطے، لگژری لائف گزارنے کے واسطے، اپنی دنیا کمانے کے واسطے ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کی جو ہے اس کسب کے جو ہے آڑ لیتے ہیں، حالانکہ وہاں پہ سیدھا کسب پورا اللہ کے واسطے ہے۔ کسب کر رہے ہیں، نوکری کی اجازت طلب کر رہے ہیں کہ اللہ کے پاس اور بلند مقام حاصل کرنے کے واسطے، اور کسب کیا جا رہا ہے ترک کرنے کے واسطے، نہ کہ جو ہے دنیا بنانے کے واسطے۔ سیدھی بات ہے، کسب کیا جا رہا ہے دنیا ترک کرنے کے واسطے، اور ترک دنیا کرتے ہیں خدا تعالیٰ کو جو ہے حاصل کرنے کے واسطے۔ تو ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کا جو کسب تھا کوئی معمولی کسب نہیں تھا، اور یہاں پہ جو ہے ایک پینل، ایک فریم ورک بتا دیا گیا کہ کسب کس طرح کیا جاتا ہے۔ جب میں اسلام نے اجازت دی کسب کی، نوکری کی جب اجازت دی تو کسب کی جو ہے پھر اجازت کی جو ہے شرائط بھی بتائی۔ بڑی خاص بات ہے، دیکھیے ہم جو کسب کر لیتے ہیں، عام جو کہہ لیتے ہیں کاسب، اپنے پاس کا ورڈ ہے، کسب کے جو معنی ہیں بچوں کو واقف ہونا چاہیے۔ مہتویہ اصطلاح ہے، مہتویہ ٹرمینالوجیز، جیسا اللہ دیا یہ کسب وغیرہ جو ہے، کسب کہتے ہیں محنت کو، اور کاسب کہتے ہیں محنت کرنے والے۔ مہتویہ اصطلاح میں، ہماری ٹرمینالوجی میں کاسب کہتے ہیں جس نے جو ہے ابھی ترک دنیا نہیں کیا، اس کو کہتے ہیں۔ تو کاسب کے جو ہے شرائط بتائے گئے ہیں کہ کون سا شخص جو ہے کسب کر سکتا ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام کے ایک دو فرامین ہیں، اس کے بعد جو ہے کسب کے تعلق سے جو ہے بات کی جائے گی۔ مولانا مہدی موعود علیہ السلام نے جب کسب کی اجازت دی تو ساتھ ہی میں یہ بتایا بھی ہے کہ ایک شخص نے میں اسلام سے سوال کیا کہ کسب کرنا کیسا ہے، نوکری کرنا کیسا ہے؟ تو میں اسلام نے ارشاد فرمایا پہلے تو کسب کرنے والا مومن ہونا چاہیے، پہلے تو جو ہے وہ مومن ہونا چاہیے۔ پھر سائل نے پوچھا کہ کوئی مومن ہو کر کسب کرے، یعنی کوئی مومن ہو گیا اور اس کے بعد کسب کرے؟ تو اسلام نے فرمایا، جی خاص موقع فرمایا اسلام کو، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جس کا مقام پیغمبروں کا ہے شاید کہ وہ کسب کرے، جس کا مقام پیغمبروں کا ہے، انبیاؤں کا ہے، وہ شخص شاید، مثلا نے پھر یہاں پہ شاید لفظ لایا ہے،
شاید کہ وہ کسب کرے، یعنی کوئی آسان نہیں ہے، کسب بہت زیادہ ٹف ہے، درخت سے زیادہ ٹف بتایا جا رہا ہے یہاں پہ کہ کوئی شخص جس کا مقام پیغمبروں کا ہے شاید کہ وہ کسب کرے، اور یہ تو بتا دیا کہ پہلے مومن بنے اس کے بعد کسب کرے۔ ہم بچپن سے جو ہے بچے کو جو ہے ایمان کی یہ تمام تعلیمات کی تعلیم نہیں دے رہے، ابھی بچہ ہے، ابھی پڑھنا ہے، یہ سب کرنا ہے، اسے شروع سے جو ہے دنیا دار بنایا جا رہا ہے اور جو ہے کاسب بنا دیا جا رہا ہے، لیکن میں اسلام فرمانے کہ پہلے مومن بنے اس کے بعد کسب کرے، اور مومن کے جو صفات ہیں وہ آپ قرآن میں دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں اسلام نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جس کا مقام پیغمبروں کا ہے شاید کہ وہ اس کسب کرے۔ اب کیوں پیغمبروں کا ہے آپ کو معلوم ہوگا، میں اسلام نے یہ جو خلاصہ کیا ہے کہ مومن کون ہوتا ہے اور جو ہے کسب کون کر سکتا ہے، میں اسلام نے سیدھا سیدھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے یہ 12 شرائط لگائے ہیں، 12 کنڈیشنز لگائے ہیں کہ کون سا شخص جو ہے کسب کر سکتا ہے، نوکری کر سکتا ہے۔ یاد رکھیے کاسبین میں جو ہے پڑھنے والے اسٹوڈنٹ سب شامل ہو جاتے ہیں۔ اب یہ آپ کے سامنے جو ہے کیونکہ اہم عنوان ہے بندگی نصیر بن حسین احمدی کی سیرت کا، اسی تحت جو ہے یہ بات کی جا رہی ہے اور کسب کا حوالہ آپ ہی کی طرف سے دیا جاتا ہے، تو میں اسلام نے 12 شرائط لگائے، 12 کنڈیشنز لگائے ہیں کسب کرنے والے کے اوپر، اور پھر فرمایا کہ جو ان حدود کی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ اسے ترک دنیا کی توفیق دے گا۔ تو میں اسلام نے 12 شرائط لگائے ہیں، آپ کے سامنے جو ہے ایک ہی بات دیگر پڑھ رہا ہوں، 12 کنڈیشنز ہیں کاسبین کے اوپر جو کسب کر رہے ہیں کہ یہ کنڈیشنز کے تحت جو ہے کسب کر سکتے ہیں۔ تو میں اسلام نے شرط لگائی، پہلی شرط ہے، پہلی کنڈیشن کہ خدا پر توکل کرے اور کسب پر نظر نہ رکھے۔ نوکری کرے لیکن جو ہے نوکری کے اوپر نظر نہ رہے، یہ بہت اہم ہے کہ اللہ کے اوپر نظر رہے، یہ نوکری کی وجہ سے میرا گھر چل رہا ہے، اگر آپ یہ سوچیں تو آپ چلیں، اگر آپ کی نظر آپ کے اوپر باس کے اوپر جا کے ٹک گئی تو آپ چلے کہ آپ کی نظر جو ہے اللہ کی ذات کے اوپر ہونا ہے، اہم چیز ہے۔ اور آدمی بہت بولڈ ہو کے کام کرتا ہے، یہ جو کنڈیشن اس کے اوپر اگر عمل پیرا ہو جاتے ہیں، آپ کسی بھی ملک پہ چلے جائیے، کسی بھی کمپنی میں جائیے، بہت بولڈ آپ کام کریں گے کیونکہ آپ کی نظر خدا تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہوگی، کسب کے اوپر نہیں ہوگی۔ دوسری شرط 5 وقت نماز با جماعت پڑھے، اور تیسری شرط ذکر دوام کرتا رہے، ہمیشہ جو ہے اپنی سانسوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے۔ چوتھی شرط کمانے میں ہرس نہ کرے، یعنی جو ہے اور زیادہ جو ہے ہرس نہ کرے، قوت لا یموت اور ستر عورت کی نیت رکھے، یعنی معمولی سا کپڑا عام جسم ڈھانپنے کے واسطے، اور قوت اتنی کھانے پینے سے جو ہے اتنی قوت ہو جائے کہ اللہ کی بندگی کر سکے، اتنی صرف جو ہے نیت رکھنا ہے، ہرس نہیں۔ اگر اور زیادہ ہرس کر رہا ہے کمانے کا جانے کی تو وہ شرائط کو جو ہے سیدھے سیدھے توڑ رہا ہے۔ پانچویں شرط عشور پورا نکالے، یعنی جو کچھ کے اس کو آمدنی ہے اس کا جو ہے 10واں حصہ جو ہے عشور اللہ کی راہ میں جو ہے نکالے، 10% آف یور انکم، جو کچھ بھی آپ کو آ رہا ہے وہ جو ہے نکالے۔ اور چھٹویں شرط بندگان خدا کی صحبت میں رہے، تارکان دنیا کی جو ہے اسے صحبت میں رہنا ہے، جبھی وہ نوکری پوری کر کے آئے گا اسے جو ہے فقراؤں کی صحبت میں رہنا ہے۔ ساتویں شرط دیکھیے اہم ہے، اپنی ذات پر ہمیشہ ملامت کرتا رہے کہ اب تک ترک دنیا کی سعادت حاصل نہیں، اس کو کسب اس خیال میں گزارنا ہے کہ اپنے اوپر خوف کرتے ہوئے کہ ہے میرے اوپر کہ میں اب تک جو ہے ترک دنیا کی جو ہے سعادت سے جو ہے مشرف نہیں ہوا، مستفیض نہیں ہوا، اس میں جو ہے اپنے آپ کو جو ہے ملامت کرتے ہوئے جو ہے گزارنا ہے۔ یہ شرط ہے، کنڈیشن ہے، یاد رکھیے، ابھی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور 8ویں شرط دونوں وقتوں کی عبادت کرے، یعنی فجر سے طلوع آفتاب تک اور عصر سے عشاء تک۔ ذکر اللہ کی حفاظت کرنے کے واسطے جو صبح شام جو کہتے ہیں وہ صرف فجر سے طلوع آفتاب تک اور عصر سے مغرب تک نہیں، بلکہ کاسبین کے واسطے دیکھ لیجیے، اللہ کی پناہ اللہ عمل کی توفیق دے کہ دونوں وقتوں کی حفاظت کرے، فجر سے طلوع آفتاب تک اور عصر سے عشاء تک ذکر اللہ میں بیٹھے۔ اور 9ویں شرط اہم شرط ہے کاسبین کے واسطے، بانگ نماز کے بعد کام کرنا جائز نہیں، یعنی اذان ہو گئی اس کے بعد کام کرنا جائز نہیں، اگر کیا تو وہ کسب حرام ہے۔ دیکھیے مہدی موعود کا فرمان ہے، اذان ہو گئی، یہاں پہ 1:45 پہ اذان ہے، اگر کوئی شخص جو ہے کام کر رہا ہے، اذان ہوتے ہی جو ہے جس مسجد میں وہ نماز پڑھتا ہے اس مسجد کے حساب سے جو ہے وہ اذان کے بعد جو ہے کام نہ کرے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ اگر 5-10 منٹ جتنی دیر کام کرے گا اتنی دیر کی کمائی حرام میں شمار ہوگی۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ جو ہے میں محنت کی کمائی کر رہا ہوں، میں اپنی محنت سے لگن سے جو ہے کام کر رہا ہوں، اس سے جو ہے کسب حلال نہیں ہوتا، بلکہ ان کنڈیشنز کو پورا کرنے پر جو ہے کسب حلال ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے 9ویں شرط ہے بانگ نماز کے بعد کام کرنا جائز نہیں ہے، اگر کیا تو وہ کسب حرام ہے۔ 10ویں شرط جھوٹ نہ بولے۔ دیکھیے بہت سارے گناہ ہیں لیکن اس میں خاص طور پہ جھوٹ کا ذکر ایک شرائط میں لگایا گیا ہے، کیونکہ اکثر تجارت میں، اکثر سیلز میں، اکثر نوکری چاکری میں جو ہے جھوٹ بولا جاتا ہے، اور اتنے آسان طریقے سے جھوٹ بولا جاتا ہے کہ وہ اس کا پروفیشنل ہو جاتا ہے، بغیر جھوٹ کے جو اس کا کسب چلتا ہی نہیں۔ اسی لیے میں اسلام نے یہاں پہ جو ہے اللہ کے حکم سے شرط لگائی ہے کہ جھوٹ نہ بولے۔ اور 11ویں اور 12ویں شرط یہ ہے کہ جو ہے جو کچھ کہ اللہ نے قرآن میں احکام کرنے کے حکم دیے ہیں، احکام قرآن مجید میں وارد ہیں، ان پہ عمل ہو، اور جو اللہ نے منع کیا ہے ان سے پرہیز کریں۔ یہ 12 شرائط ہے
یہ کنڈیشن جو پورا کرے گا وہ کسب کر سکتا ہے. اسی لیے اسلام نے فرمایا کہ پہلے مومن بنے پھر کسب کرے. اس کے بعد فرمایا کہ جو ہے جس کا مقام پیغمبروں کا ہو شاید کہ وہ کسب کرے. بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کا مقام پیغمبروں کا تھا، اسی لیے جو ہے آپ نے یہ کسب کیا ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور ہم جو ہے جیسے ہی کچھ بولتے ہیں کچھ ترک دنیا وغیرہ کے بارے میں تو فوراً ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کا جو ہے حوالہ دے دیا جاتا ہے کہ مہدی موت کے فرزند جب ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کسب کرے تو کیوں ہم نہیں کر سکتے. اپنی دنیا کما رہے ہیں، زندگی جو ہے اس میں گزرتے چلے آ رہی ہے، اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پی رہے ہیں، ہرس میں گزار رہے ہیں. ان شرائط میں سے جو ہے ایک آدھی شرط بھی پوری ہوتی نہیں معلوم ہے. اور کھلا کہہ رہا ہوں میں یہاں پہ بیٹھ کے جو ہے بڑی آسانی سے بات کر رہا ہوں. ہم تو جو ہے کسب کی لائف ایسی گزار چکے ہیں، لیکن ان میں سے جو ہے عشیر بھی 1% بھی جو ہے شاید اس کے اوپر جو ہے عمل نہیں ہوا ہے. لیکن آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں تاکہ جو ہے پچھتاوا نہ ہو. جو 12 شرائط آپ کے سامنے گنے گئے ہیں کم سے کم کچھ تو ہم اس کے اوپر باعمل ہو سکتے ہیں. 5 وقت کی نماز تو پڑھ سکتے ہیں، 2 وقت کا کچھ تو ذکر بھائی صبح آدھا گھنٹہ شام آدھا گھنٹہ جو ہے ذکر کیا جا سکتا ہے. اگر اثر سے مغرب تک وقت جو ہے آپ جاب پہ ہیں تو ہمارے مرشدین ہدایت دیتے ہیں کہ جو ہے رات میں آنے کے بعد سونے سے پہلے جو ہے آدھا گھنٹہ ذکر کر لیں تاکہ جو ورزش ہے ذکر کی ایکسرسائز ہے وہ قائم رہ سکے. بانگ نماز کے بعد کام کرنا جائز نہیں ہے. اگر آپ یہاں پہ نماز نہیں پڑھتے کہیں دوسری جگہ آپ نوکری کر رہے ہیں تو جہاں پہ بھی آپ محلے کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں وہ ٹائمنگ کے حساب سے، آج کل جو ہے گھڑی وغیرہ ہے، ٹائمنگ کے ساتھ جو ہے آپ کام روک سکتے ہیں اور جو ہے نماز ادا کر سکتے ہیں. جھوٹ نہیں بولنا، 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھنا، ذکر دوام کرنا، کمانے میں ہیرس نہیں کرنا، عشر پورا نکالنا، یہ جو ہے اس میں سے کئی شرائط اللہ کے فضل سے جو ہے آسانی سے ادا بھی ہو سکتے ہیں. تھوڑے ٹف ہیں لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسہ کریں تو برابر ادا ہو سکتے ہیں. اور اس شرط کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ اپنی ذات پر جو ہے ہمیشہ ملامت کرتا رہے، یعنی جو ہے ہمیشہ اپنے آپ پر جو ہے لعنت کرتا رہے کہ میں اب تک ترک دنیا نہیں کیا ہوں. یاد رکھیے ترک دنیا جو ہے مہدی موعود علیہ السلام نے جو فرائض ولایت گنے ہیں اس میں پہلی سیڑھی. اب ہماری قوم میں جو ہے یہ بالکل آخری سیڑھی ہو چکی ہے. ہم جو ہے بالکل اس کو آخری مرنے سے پہلے ادا کر رہے ہیں، حالانکہ یہ پہلی سیڑھی ہے. یہ صرف پہلی سیڑھی ہے. اس کے بعد جو ہے خدا تعالیٰ تک پہنچنے کی جو ہے بہت دور کی منزل ہے وہ، لیکن پہلی سیڑھی کو جو ہے آخری میں ادا کیا جا رہا ہے. اور کسب کے بہانے جو ہے اپنی دنیا کمائی جا رہی ہے جو سراسر جو ہے غلط ہے. مہدی موعود علیہ السلام کا ایک فرمان کاسبین کے واسطے یاد رکھنا چاہیے کہ میں اسلام نے فرمایا کہ ایک دل خدا کو دیجئے من مانا سو کیجیے. یہ دل جو ہے خدا تعالیٰ کو دے دو، اس کے بعد من مانا سو کرو. یعنی جو ہے بچپن سے اگر بچے کو پریکٹس کرائی جائے ذکر اللہ وغیرہ کی، کہ دل میں یہ اللہ کی محبت جم جائے تو جو ہے وہ حریص نہیں ہوگا، وہ دنیا دار نہیں ہوگا، وہ کسب بھی کرے گا تو بالکل شرافت کے ساتھ تھوڑا وہ جو ہے لائف گزار لے گا. اور جو ہے وہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ جو ہے اپنی کسب کی لائف گزار لے گا. لیکن اس کا چاہیے کہ پہلے جو ہے اس کا ایک دل جو ہے خدا تعالیٰ کو دیجیے اور من مانا سو کیجیے. اور یہ بھی فرمان میں اسلام کا جو ہے کاسبین ہمیشہ یاد رکھے، بلکہ ہر کوئی یاد رکھے کہ دست بکار دل بیاد، یعنی ہاتھ کام میں اور دل یاد. آپ کا ہاتھ کام میں ہو، کمپیوٹر پر ہو، کام میں ہو، جہاں بھی آپ جاب کر رہے ہیں اس میں ہو، لیکن آپ کا دل جو ہے اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہو. ان کنڈیشنز کو آپ یاد رکھیے. اگر